بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر میں سردی کے ساتھ موسم کی شدت میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 265 تک جا پہنچا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ خشک سردی کے باعث شہری موسمی امراض کا شکار ہونے لگے ہیں۔ مزید بتائیں کہ مبین حیدر جو اس وقت لبرٹی چوک پر موجود ہیں۔ جی مبین بتائیے گا۔ بالکل شہر لاہور میں خشک سردی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے۔ اس وقت جو ہے آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 5 جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 20 سینٹی گریڈ تک جانے کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں۔ اور اس وقت ہم لبرٹی کے علاقے میں موجود اور ابھی درجہ حرارت کی صورتحال یہ ہے کہ درجہ حرارت جو ہے وہ 6 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا لاہور میں۔ اگر ہم بات کریں ایئر کوالٹی انڈیکس کی تو شہر لاہور میں دوبارہ سے فضائی آلودگی کے اندر اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 265 اس وقت جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے شہر کا، جو کہ ایوریج ہے، جس میں مختلف علاقوں میں جو ہے وہ 300 پلس بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، کچھ علاقوں میں جو ہے وہ 350 تک بھی ریکارڈ کیا گیا، یعنی 265 جو ہے وہ ایوریج شہر لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور خشک سردی کے باعث جو ہے وہ موسمی امراض بھی شہری میں اسی طرح سے جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے پنپتے نظر آتے ہیں، جس میں سر فہرست جو ہے وہ نزلہ زکام، بخار اور گلا خراب ہیں۔ اور خاص طور پر اس طرح کے جو امراض ہیں یہ زیادہ تر نیگلیجنس کے باعث پیش آتے ہیں، جب شہری جو ہے اس موسم کے اندر اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، تب اس طرح کی جو ہے امراض ہیں ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ خاص طور پر واٹر انٹیک میں بار بار کہتا ہوں کہ واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں، اپنی ڈیلی بیسس پر جو ہے شہری اپنی واٹر انٹیک جب کم کر دیتے ہیں اس کے باعث بھی جو ہے وہ مختلف قسم کی جو موسمی امراض ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، پہناووں کا خیال رکھیں، جب تک خشک سردی کا سپیل جاری ہے پریکاشنری میئرز کو لازمی ملحوظ خاطر رکھیں۔ اور محکمہ موسمیات والوں کا بھی کہنا تھا کہ بارش کا بھی شہر لاہور میں کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا۔ خشک سردی کا ہی جو سپیل ہے اسی طرح سے جاری رہے گا۔ شہر لاہور میں سردی کی بھی جو نئی لہر ہے وہ داخل ہو چکی ہے، تو کوشش کریں کہ اپنی صحت کا ترجیحی بنیادوں پر خیال رہے تاکہ کسی قسم کے منفی اثرات جو ہیں موسم کے اس سے محفوظ رہ سکیں۔ جی شکریہ مبین۔ شہر میں 1500 غیر قانونی اور بغیر نقشہ تعمیرات کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں سے 445 تعمیرات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ نقشہ فیس کے مد میں خزانے کو 25 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ پلاننگ ونگ کے آڈٹ رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ شہر میں 1500 غیر قانونی اور بغیر نقشہ تعمیرات کا انکشاف کیا گیا ہے۔ شادی ہالز، مارکیز، فارم ہاؤسز اور مہمان خانے غیر قانونی تعمیر کرائے گئے۔ شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کو بریک لگ گئی۔ داتا گنج بخش زون میں 65 غیر قانونی کمرشل اور رہائشی تعمیرات ہیں۔ سمن آباد زون میں 65، علامہ اقبال زون میں 28، نشتر زون میں 69، گلبرگ میں 13، شالیمار میں 47، عزیز بٹی زون میں 51، واہگہ زون میں 50، راوی زون میں 57 غیر قانونی کمرشل اور رہائشی تعمیرات ہیں۔ 442 غیر قانونی عمارتوں کو نوٹس، 55 کو سیل اور 78 عمارتوں کے بالائی حصے کو مسمار کیا گیا۔ سیکریٹری بلدیہ شکیل احمد میاں کا کہنا ہے غیر قانونی تعمیرات کرانے والے افسران سزا کے مرتکب ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں ڈیولپمنٹ پارٹنرز کی قانون شکنی سامنے آ گئی ہے کہ پلاٹوں کی بکنگ اور فروخت کا ڈیٹا ایل ڈی اے کو فراہم ہی نہ کیا گیا۔ فائلوں کی مانیٹرنگ نہ کرنے والے افسران کی خلاف ورزیاں کارروائی کی سفارش کر دی گئی ہے۔ ایل ڈی اے سٹی ڈائریکٹوریٹ کا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا۔ فیروز پور روڈ پر بننے والی ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں مبینہ بے ضابطگیاں، قانونی تقاضے پامال کرتے ہوئے زمین کی خریداری اور پلاٹوں کی فروخت میں ہیر پھیر کی گئی۔ اسکیم میں پلاٹوں کی خرید و فروخت میں ڈیولپمنٹ پارٹنرز کی قانون شکنی سامنے آ گئی۔ پلاٹوں کی بکنگ اور فروخت کا ڈیٹا ایل ڈی اے کو فراہم ہی نہ کیا گیا۔ معاہدے کی شق 7 کے تحت ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے لیے پلاٹوں کی فروخت کا ویریفائڈ ڈیٹا فراہم کرنا ضروری ہے۔ ڈیولپمنٹ پارٹنرز نے اراضی خریدنے کے عوض فائلوں کی فروخت سے متعلق نیب کا این او سی بھی نہ دیا۔ ایل ڈی اے اسکیم کے ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے جناح سیکٹر کے 10,172 پلاٹوں کی فائلیں ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو دی گئیں۔ عوام کے مال کے تحفظ کے لیے ان فائلوں کی جانچ پڑتال کا کوئی میکانزم نہ بنایا گیا۔ آڈیٹر جنرل کے اعتراضات کے باوجود ایل ڈی اے کی طرف سے کوئی مطمئن جواب نہ دے سکا۔ اسکیم کی تمام بکنگ اور فروخت شدہ فائلوں کا ڈیٹا آڈیٹر کو فراہم نہ کیا گیا۔ آڈیٹر جنرل نے فائلوں کی مانیٹرنگ نہ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لیسکو کا سرکاری نادہندگان سے وصولی کا فیصلہ انتظامیہ کی جانب سے نادہندگان کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ وزارت پاور نے وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کے بعد ریکوری کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے نادہندہ سرکاری اداروں کی فہرست جاری کر دی گئی۔ ٹی ایم ایز لیسکو کا 7 ارب 19 کروڑ 20 لاکھ روپے کا نادہندہ ہے۔ واسا کے ذمے 2 ارب 29 کروڑ 70 لاکھ روپے واجب الادا ہیں۔ پنجاب ایریگیشن اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ 71 کروڑ 30 لاکھ روپے کا نادہندہ
नादहिंदा निकला। महकमे पुलिस के जिम्मे 49 करोड़ 60 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर 49 करोड़ 50 लाख रुपए की नादहिंदा है। महकमे रेलवे 40 करोड़ 90 लाख का नादहिंदा निकला। PHA 25 करोड़ 30 लाख रुपए, महकमे जेल 24 करोड़ 30 लाख, गंगाराम अस्पताल 23 करोड़ 80 लाख, रिंग रोड अथॉरिटी 23 करोड़ 10 लाख, LDA 20 करोड़ 50 लाख, PWD 10 करोड़ 30 लाख और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट 4 करोड़ 10 लाख रुपए का नादहिंदा है। लेस्को की जानिब से तमाम सरकारी इदारों को नोटिस जारी किए जाएंगे। वाजिबात अदा न करने वाले इदारों के कनेक्शंस मुनक़ता किए जाएंगे। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। बागों के शहर को फ़ज़ाई आलूदगी से महफूज करने का मिशन महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल और NUST की टीम तैयार कर ली गई है। स्मोक क्लीन टावर महमूद बूटी में नस्ब किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने स्मोक से निमटने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल और NUST की टीम मिलकर स्मोक के खिलाफ जंग लड़ेगी। इस हवाले से फ़ज़ाई आलूदगी की बुलंद सतह के बायस महमूद बूटी को मुंतखब किया गया है। टावर की तनसीब और कैलिब्रेशन जारी है। स्मोक टावर 21 दिसंबर तक मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया जाएगा। स्मोक टावर हवा में मौजूद जहरीले ज़रात को साफ करने की सलाहियत रखता है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी कम करने में अहम किरदार अदा करेगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने इसे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जानिब इंकलाबी कदम करार देते हुए कहा कि स्मोक जैसे संगीन मसले पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की जरूरत है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की गैर कानूनी और आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर में तरक्याती काम तेजी से जारी है। सूबाई वज़ीर हासिम बिलाल यासीन ने क्रीम पार्क में ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक मंसूबे का संग बुनियाद रखा है। वासा हुकाम का कहना है कि वाटर टैंक में 18 लाख गैलन बारिश का पानी महफूज किया जा सकेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर में तरक्याती काम तेज। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने क्रीम पार्क बिलालगंज में ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक मंसूबे का संग बुनियाद रखा। MD वासा गुफरान अहमद ने बताया कि वाटर टैंक मंसूबे को 60 करोड़ रुपए की लागत से 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। वाटर टैंक में 18 लाख गैलन बारिश का पानी महफूज किया जा सकेगा, जिससे इलाके को फायदा होगा। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि वाटर टैंक मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। तामीराती काम के दौरान मुकामी आबादी को कम से कम मुश्किलात का सामना होना चाहिए। ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक की तकमील के साथ पार्क को भी अपग्रेड किया जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर हम इसको वाटर टैंक भी कंप्लीट करेंगे और इसको रिस्टोर भी करेंगे और स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड बनेगी। वो रवायती ग्राउंड नहीं बनेगी। इसका भी डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है। जो दूसरा डिपार्टमेंट है PHA, वो इस पे वर्किंग शुरू कर दी उन्होंने और जैसे ही ये वाटर टैंक कंप्लीट होगा, एक शानदार किस्म की ग्राउंड जो किसी भी पोश एरिया से कम नहीं होगी, वो ग्राउंड यहाँ पे लोगों के लिए मुयसर की जाएगी। एहलियाने हल्का ने हुकूमत पंजाब के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि ये मंसूबा पानी के जखीरे के लिए एक बेहतरीन इकदाम है। कैमरामैन अदनान के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली का 19वां इजलास पीर को होगा। इजलास में अरकान असम्बली की तनख्वाह में इजाफे का बिल पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली के 19वें इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास में एक्सपायर डिपार्टमेंट से पूछे गए सवालात के जवाब सुने जाएंगे। महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल पूछे गए सवालात का जवाब देगा। तवज्जो दिलाओ नोटिस असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद अरकान असम्बली की तनख्वाहें जनवरी से बढ़ेंगी। असम्बली में ऑडिट रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने काम करके दिखाया है। मईशत को पैरों पर खड़ा किया, महंगाई को काबू किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। PP 172 में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों की पजीराई। ऐवान इकबाल में तकरीब तकसीम अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद और लीगी रहनुमा महर इश्तियाक की खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए राना मसूद अहमद का कहना था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। नवाज शरीफ की वजह से हम मजबूत हैं। इंडिया कभी पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकता। आज हम दूसरे ममालिक से बड़े मुआहदे कर चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज सबके सामने है। महंगाई को कम किया, दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ किया। 7 साल में पाकिस्तान में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आई थी। आज हम 70 से 80 अरब डॉलर के मुआहदे कर चुके हैं दुनिया के साथ। पाकिस्तान की तरक्की के सफर का आगाज हो चुका। स्टॉक मार्केट दुनिया की बुलंद तरीन सतह पर आज पहुंच चुकी। तकरीब के इख्तिताम पर PP 172 के हल्के में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले नुमाइंदों में शील्ड्स तकसीम की गईं।
احمد مبین ٹریفک پولیس لائنز مناوہ میں ٹریفک اسسٹنٹ کی پروموشن کا امتحان ہے۔ سی ٹی او لاہور عمارہ اطہر کا کہنا ہے کہ امتحان پاس کرنے والوں کو اگلے عہدے پر ترقی دے دی جائے گی۔ 151 ٹریفک اسسٹنٹس کی سینئر ٹریفک اسسٹنٹ کے امتحان میں شرکت۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر سہیل فاضل کی نگرانی میں امتحان کا انعقاد کیا گیا۔ سی ٹی او عمارہ اطہر کا کہنا ہے کہ امتحانی عمل کو شفاف بنانے کے لیے کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بی لسٹ میں کامیاب ہونے والوں کو اگلے عہدے پر ترقی دے دی جائے گی۔ میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ بر وقت ترقی ہر اہلکار کا بنیادی حق ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کم عمر ڈرائیورز اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سی ٹی او عمارہ اطہر نے کم عمر ڈرائیورز اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کے خلاف جنرل ہولڈ اپ کا اعلان کر دیا ہے۔ آج اور کل خصوصی کارروائیاں کی جائیں گی۔ کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے ہو جائیں ہوشیار۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کے خلاف کریک ڈاؤن اور سخت کارروائیاں جاری۔ سی ٹی او لاہور عمارہ اطہر نے کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف جنرل ہولڈ اپ کا اعلان کر دیا۔ آج اور کل شہر میں خصوصی کارروائیاں کی جائیں گی۔ کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف نہ صرف چالان کاٹے جائیں گے بلکہ ان کی گاڑیاں اور موٹر سائیکل بھی ضبط کر لی جائیں گی۔ لرنرز پرمٹ اور زائد المعیار لائسنس پر ڈرائیونگ کرنے پر 2000 روپے جرمانہ ہوگا۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ آج بھی کم عمر ڈرائیورز کے خلاف چالان کاٹے گئے ہیں اور ان کی گاڑیاں اور موٹر سائیکل ضبط کر لی گئی ہیں۔ جب تک ان کے والدین نہیں آتے تب تک ان کی سواری فراہم نہیں کی جائے گی۔ حادثات بڑھنے لگتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کارروائیاں تیز کر دی تاکہ ان کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس وقت آپ کے پاس وہ ایک آدمی موجود ہے لڑکا، اس کا چلان کیا ہے، اس کی گاڑی بند کی ہے، جب تک کوئی بڑا نہیں آئے گا اس وقت اس کی گاڑی نہیں چھوڑی جائے گی۔ سی ٹی او عمارہ اطہر نے سرکل افسران کو کارروائی کی نگرانی کرنے اور کریک ڈاؤن یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ شہریوں کو لرنر پرمٹ، ڈپلیکیٹ لائسنس اور تجدید کی آن لائن سہولت سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب بھی دی گئی۔